سے دعا۔ صلوات مل کے بابا سے آل اطہار کے استقبال کے لیے، بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے سینے کی قوت صرف کیجئے، درود بلند آواز سے پڑھیے سارے۔ خوشنودی صاحب زماں کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، بانیان کی محنت کی قبولیت کے لیے، ان کے اور اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، بالخصوص سرکار علامہ ناصر عباس صاحب، دیگر علماء و ذاکرین شہداء مرحومین سب کے بلندی درجات کے لیے صلوات بلند آواز۔ آل اطہار کا عظیم اور کریم خالق اب تمام حضرات کو مجلس عظام حاضری کا اجر عظیم عطا فرمائے، بانیان کے رزق عزت باخت میں اضافہ فرمائے، خالق کائنات ہمارے وہ گناہ معاف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم ہیں، خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے، جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھیے سارے۔ عزیزان گرامی قادر، موالیان حیدر کرار، ماتمداران سلطان نینوا اور حسین بادشاہ کے عزت دار مہمانان کرام، ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ۔ توجہ ہے سرکار، زیادہ وقت نہیں ہے آپ کا، یقیناً آپ ایک بڑی بابرکت عبادت میں مسلسل ہیں اور پھر اس عبادت کے اندر ایک عبادت ہے، تو میرے واجب الاحترام ممبر پر تشریف فرمائے، ایک آیت ہے اس کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میں خطیب، یہ جو شیعت کا آنے والا کل ہے میں ان کا خطیب ہوں، یہ جو بچے چھوٹے بزرگوں سے صرف تصدیق لینی ہے، آپ تصدیق کر دیں گے، یہ بچے یقین کر لیں گے۔ آیت جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے وہ انداز گفتگو پروردگار ہے۔ تمام مکاتب فکر اس بات سے متفق ہیں کہ جہاں آیت اس لفظ سے شروع ہوتی اس سے مراد ہے کہ اللہ مخاطب ہے رسول اللہ سے، اور جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے حبیب کو گزرا زمانہ یاد کروانے کا لفظ کون سا ہے؟ الف اور زال، دو حرفی ہے، پڑھے تو از بنتا ہے، جہاں شروع ہوتی ہے نا وَإِذْ قَالَ، اس کا مطلب ہے کہ یاد کیجئے جب کہا، گزرا ہوا تھا۔ اب یہ بات تو بچوں کو بھی پتہ ہے، یاد اسے کروایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہے۔ اس آیت کی دلیل میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس لفظ کی جو دلیل ہے وہ آپ کو مل جائے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نبیوں سے وعدہ لیں۔ اب یہ بات تو پڑھ کے سمجھ عام بندے کو بھی آ جاتی ہے، کسی ایک نبی سے نہیں، نبی ہی نا سیگا جمع ہے،
نبیوں سے وعدہ۔ حیرت کی بات ہے، لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی، جن سے وعدہ لے رہا تھا وہ اس وقت بھی نبی تھے، اور جس کے لیے وعدہ لے رہا تھا وہ 40 سال تک نبی نہیں۔ میرا خیال تسی تھکے بیٹھے ہو، تسی تھکے بیٹھے ہو، سرکار میرا قصور کوئی نہیں۔ میں تو اس لیے ایک لفظ بچوں کے سامنے، دیکھیں مولا میرے بھائی واجب الاحترام پڑھے تھے، زبان کلام میں اور تاثیر پیدا فرمائے، اور جعفر وقار جعفر کی زبان میں بھی تاثیر ہو، یہ سارے مولا کے ذاکرین ہیں۔ لیکن المیہ صرف یہ ہے کہ ذاکرین پڑھتے ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، ان کا تھوڑا جس کو کہتے ہیں نا جی ڈپارٹمنٹ اور ہوتا ہے، وہ قصیدہ سناتے ہیں، وہ شاعری سناتے ہیں، وہ آپ کو رباعیات سناتے ہیں۔ مولوی کا کام یہ ہے کہ تبصرہ ذاکر تے نہیں ہونا، بات یہ صرف میرے کلے تے ہونا چاہیے کہ ایک ہی کہہ گیا ہے تو یہاں انہیں کی کیتا ہے، بلایا تے صحیح تے مولوی تے اگوں ہوتے تے مولوی میں کوئی نہیں، میں عزادار ہوں امام حسین کا، ٹھیک ہے جی، آپ سارے عزادار ہیں تو عزادار بیٹھ کے تو امام صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو۔ میں نے قرآن کی آیت اس لیے پڑھی ہے کیونکہ وہ روایات میں ہے کہ ایک قرآن کی آیت پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو رمضان میں ایک پیکج ہوتا ہے اللہ کا، یہ جی میں کمپنیاں پیکج دیں ہیں نا، ٹیلی نار والیاں تو جائز والیاں، یہ رمضان میں اللہ بھی پیکج دیتا ہے۔ عام دنوں میں آپ ایک آیت پڑھیں، ایک آیت کا ثواب مل جاتا ہے آپ، رمضان میں اگر آپ ایک آیت پڑھتے ہیں تو 70 آیتیں پڑھنے کا ثواب ہے دلیل۔ تو اس کی بات ہے، دلیل ہمارے پاس موقب ہو گئی نا کہ ایک آیت پڑھنے سے، ایک آیت پڑھنے کا ثواب رمضان میں 70 آیتیں پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اسی طرح اگر علی کا ذکر بھی ختم قرآن کے برابر ہے تو پھر عام دنوں میں ایک دفعہ یا علی کہیں تو ایک قرآن ختم ہوتا ہے، رمضان میں ایک دفعہ یا علی کہیں 70 ختم قرآن کا ثواب۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اور یہ روزے ہے ہی علی والوں کے لیے جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، ایمان والوں پہ، ٹھیک ہے نا جی، ایمان والوں پہ روزے۔ جہاں بات ایمان والی آتی ہے وہاں مراد ہوتا ہے علی والے۔ اور بندہ آ کے جی کیویں، مجھے کیا پتا ہے کہ یہاں پہ آپ سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کسی کا نام ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے نا جی۔ بشارت جعفری صاحب سے بندہ پوچھے یار کون پڑھ رہا ہے، وہ کہے جی وہ فراز در کاظمی، وہ سیالکوٹ والے۔ اب سیالکوٹ میرا مذہب نہیں، سیالکوٹ میرا مسلک نہیں، میری ذات نہیں، کیونکہ میں اس سے منسلک ہوں، وہ میری پہچان ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ پر؟ اب آپ یہاں پہ ذاکر پڑھتے پڑھتے کسی ایک شخص کا نام بھی نہیں سارو کہتے تو کوٹ حسن خان والو، اس کا مطلب ہے کہ کوٹ حسن خان آپ کی پہچان ہے، آپ اس سے منسلک، آپ اس سے جڑے ہوئے۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ ایمان والا وہ ہے جو ایمان سے منسلک ہے۔ تو پتہ کیسے چلے کہ ایمان کیا ہے؟ یہ خندق میں نبی نے فرمایا تھا کل کا کل ایمان علی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ تو یہ ایمان والے جو علی والے ہیں، روزے ان پہ فرض کیے گئے ہیں، اور ویسے بھی اللہ کا روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی۔ اور روزے کی وجہ سے علی والوں کے چہرے پہ تقوی ہوتا ہے، خشکی اور لقوہ نہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کا نظارہ ساری دنیا دیکھ لیتی ہے، افطار لے پتہ لگ جاتا ہے، کھانے میں دیر کرو کھولنے میں جلدی کرو، تے رکھو ہی نا، احسان کیوں کر رہے؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، تمام کر روزہ جب رات چھا جائے، ٹھیک ہے جی، روزہ تمام کر لو۔ جس کا علی سے تعلق کوئی نہیں نا، وہ 10 منٹ پہلے چھوڑیں، گھنٹہ پہلے بھی کھول لے تو کھولو بسم اللہ، روزہ ہوتا ہی اسی کا ہے۔
توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات کی؟ یہ عبادت ہے. میں روزے دی گال کرنا تو سارے ٹھنڈے ٹھنڈے پیج دینے. یہ ایسی عبادت ہے. معصوم فرماتے ہیں, یہ میں بچوں کے لیے تھوڑی 2-1 حدیث پڑھ کے تو میں اس آیت کا ترجمہ کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ بدبخت. 3 قسم کے لوگ. پہلا وہ جس کے پاس ماں باپ ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے, اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی نہیں؟ یہ جتنے بچے, یہ بات معصوم کی ہے. دوسرا فرمایا جس کے سامنے کائنات کے سلطان نبی کا نام لیا جائے اور وہ اسے درود نہ پڑھے. اور تیسرا بدبخت ترین شخص ہے وہ جس کے حصے میں رمضان آئے اور وہ اللہ کو راضی نہ کر سکے. بسم اللہ سے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات میں؟ اس لیے یہ برکتوں, اور باقی پورے سال کے مہینوں میں اور اس مہینے میں فرق یہ ہے کہ 11 مہینے میں بندہ اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے. یہ واحد مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمت بندے کو تلاش کر رہی ہوتی ہے, اور عام مہینہ نہیں. اللہ نے اسے کہا ہے سید الشہور, مہینوں کا سردار ہے یہ. اچھا, کچھ چیزوں کا اللہ نے سید کہا ہے. یہ آج جمعہ ہے جی, ٹھیک ہے جی, یہ سید الایام ہے, دنوں کا سردار. جو اللہ کا کلام ہے قرآن پاک ہے وہ سید الکتب ہے, کتابوں کی سردار. اچھا, باقی کتابیں بھی اللہ نے نازل کی ہیں, باقی دن بھی اللہ نے نازل بنائے نا جی, باقی 11 مہینے بھی اللہ نے بنائے. تو اب جا کے کسی سے بھی دلیل پوچھیے, اس نے کہی یار یہ جو انجیل ہے یہ بھی نبی پہ آئی, نازل بھی اللہ نے کی ہے, قرآن کے برابر کیوں نہیں؟ تسی توجہ کوئی نہیں کی تھی تو میں گال وڈی کرن لگا جی. اور جی میں ذاکرہ کو لندی نا, میں شیر وڈا پڑھن لگا تو میں بھی گال وڈی کرن لگا, تو نتیجہ دین لگا میں پورا انجن کہتے نا کہ تول کے انجیل اور قرآن. بشارہ جعفری صاحب مولا ہور وڈے رنگ لائے میرے ویر میں. میں جی آپ کے علاقے کی پہچان ہے, اور وقار جعفر صاحب, انجیل اور قرآن برابر کیوں نہیں؟ دلیل ہے کہ کسی کے پاس دوسری دلیل کوئی نہیں. دیکھیں انجیل نبی پہ آئی ہے, اللہ نے نازل کی ہے, تو قرآن کے برابر کیوں نہیں؟ جواب ایک ہے پوری امت مسلمہ کے پاس, قرآن سید ہے. جمعہ سردار ہے, باقی دنوں کے بدھ کے برابر کیوں نہیں؟ کہہ نہیں سکتا کوئی بدھ جمعے کے برابر ہے, وہ بھی نہیں کہہ سکتا جنہیں پڑھایا سی بدھ والے دن. اچھا ساری گلیں میں کھول کے کرنا, سنن تے پرچہ نہیں ہوں, ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بعد سارے اندر پردہ کوڑا سی, نعرہ بھی تسی کوڑی گل تے مار دیو. وہ ایک قبلہ صاحب سن تو وہ چلے گئے ڈی پی او کل, انہاں کہ مجلس ہے تے ایک گل ٹھیک نہیں کرتے, تے سب نو برا بلا کہندے ہیں تے یہ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی ان کی عبادت کرنے, انہوں نے کہا نہیں اسی نہیں کرانی, یہ گلاں وچ خراب کر دے. انہوں نے کہا تسی بہت میں سن کے آنی, جڑے خراب کرے گا میں اتھے لا لینا. گھنٹہ مجلس ہوئی, وہ سن کے چلے گئے. اندر جا کے انہوں نے کہا مولوی صاحب کام خراب ہے, تسی ایویں الزام لایا, کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, میں گھنٹہ مجلس سنی ہے, تو میں افسر ہاں, میں سن کے آیا. پہلے وہ کوئی فضائل شضائل بیان کر رہے تھے, وہ خوش ہو رہے تھے, پھر وہ کوئی ذاکر جو ہے وہ مصاحب پڑھا تھا, رو رہے تھے. گل تو کوئی بھی نہیں ہوئی. اور بھی کہندے کتے کتے ہسے ہیں, انہیں کہا 2-3 واری, کہندے اتھے ہی کام پہ بس. توجہ ہے کہ نہیں؟ تو انہوں جگان تے میرے 15 منٹ لگ گئے, تو خدا دا واسطہ ہے جمعہ بدھ کے برابر نہیں. وجہ جمعہ سید ہے. شوال کا چاند دیکھنے کے لیے دنیا زیادہ بے قرار رہتی ہے, تو شوال رمضان سے افضل ہے, کہا برابر بھی نہیں. وجہ رمضان سید ہے, جمعہ برابر نہیں, بدھ برابر نہیں جمعے کے, اس لیے کہ جمعہ سید ہے. انجیل برابر نہیں قرآن کے, کیونکہ قرآن سید ہے. شوال برابر نہیں رمضان کے, تو رمضان سید ہے. میں کہتا ہوں اسی بات کو دلیل بنا کے فیصلہ کرنا, جب بدھ اور جمعہ برابر نہیں ہو سکتے, جب انجیل اور قرآن برابر نہیں ہو سکتے, جب شوال اور رمضان برابر نہیں ہو سکتے, تو نسل سفیان اور آل عمران
اس بندے کو یار بات سمجھ میں آئی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ روزہ ہے ہی علی والوں کا. علی کی ولایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. اور یہ کوئی جھگڑا فساد نہیں، یہ حقیقت ہے. دیکھیں ہر چیز پہ اللہ نے واجبات بندے پہ رکھے ہوئے. روزہ واجب ہے، ہر واجب ہر کسی پہ واجب نہیں ہے. نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، یہ واجبات ہیں آپ کے، لیکن یہ ہر کسی پہ واجب نہیں. نماز واجب ہے بالغ پہ، نابالغ پہ نہیں. روزہ واجب ہے صحت مند پر، بیمار پہ نہیں. آج کل تو ہر بندے جانتا نا میں بیمار ہوں. معصوم سے پوچھا گیا تھا صادق مولا سے، کیونکہ یہ روزہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. مولا بندہ کتنا بیمار ہو، کہا پہلے مولد سے پوچھ، کہا اس سے بھی پوچھ لینے کے بعد بھی مطمئن نہ ہو، پھر کیا کرے کہ بندے کو یقین ہو جائے کہ میں اتنا بیمار ہوں کہ روزہ نہیں رکھ سکتا؟ فرمایا اپنے ضمیر سے پوچھ. یہاں تو المیہ یہ ہے نا، معاف کیجئے گا تھوڑا سا کسی نے کوڑی لگ جائے تو معاف کر چھڑیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے نا صحت مند کو اگر پوچھے روزے سے ہو تو یہ شرمندگی کی بات ہے کلمہ پڑھنے والے کے لیے، کیونکہ ماہ رمضان میں چھوٹ ہی نہیں سوائے بیمار کے، اور بیماری بھی وہ، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. روزہ واجب ہے صحت مند پہ، بیمار پہ نہیں. زکوٰۃ واجب ہے امیر پہ غریب پہ نہیں. حج واجب ہے صاحب استطاعت پہ، مقروض پہ نہیں. تو سجاگو تے جملہ کا جہاد واجب ہے مرد پہ، عورت پہ نہیں. نہیں توجہ فرمائی سرکار. اب کوئی عورت مرد بننا چاہے ہو دی اپنی قسمت ہے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ ہاں دین کل کا کل دین علی ہے. اچھا خیر بات ہو رہی تھی جس آیت کا ترجمہ کرنا تھا. آپ کے رب نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے کہا. کہا کس سے؟ حبیب کو یاد کروایا ہے. کہا کسی اور سے، لِلْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے کہا. حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا، گل مک نہیں جاندی یہ تھے. حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی ملائکہ سے گفتگو کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا. نہیں توجہ فرمائی. اچھا ملائکہ سے کہا کیا؟ تو یہ سارے چپ کر گئے تو میں بالکل 15 منٹ دے وچ تقریر مکا دڑی تے نتیجہ تو میں وڈا دے کے چلا. کیا کہا ملائکہ سے؟ مولوی پڑھدا ہے تو ذاکر پچھو کالے پائے ہوندے نے. ذاکر نے پتہ ہونا قصیدہ جتھے مرضی چھڑ لے، مولوی تقریر پوری کر کے چھڈنی. نہیں جی وہ اللہ ادنان ہے، پردیس میں مقیم ہے، اور اس نے بڑا خصوصی وہاں سے ٹیلی فون کر کے کہ مرشد ٹرکا کے نہ جایا جائے. میں کہ یار میرے تے الزام ہے ورنہ میں مجلس پوری پڑھ دا جی. اللہ اس کو پردیس میں نصرت نصیب فرمائے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اچھا للملائکتی، ملائکہ سے کہا. کیا کہا؟ انی خالقکم بشر من طین، میں مٹی سے بشر بناؤں گا. آیت دا ترجمہ ہے تے کلیجے نو ہاتھ پان والا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ ملائکہ سے کیا کہا؟ یاد کیجئے حبیب جب میں نے ملائکہ سے کہا میں مٹی سے بشر بناؤں گا. پہلی دفعہ لفظ بشر یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے کیونکہ اللہ اپنا ارادہ خلقت ظاہر کر رہا، اور بشر اللہ نے کہا بنے گا تو مٹی سے. ہوں میں آیت دا ترجمہ کرنا تے بزرگاں دے سامنے میں کی وضاحت کرنی ہے. ترجمہ پھر پڑھ دیتا ہوں، بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. بچوں کو میں سمجھا دیتا ہوں. حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا
کہ میں مٹی سے بشر بناؤں گا. میں ترجمہ سامنے رکھ کے پوچھنا اس سے چاہتا ہوں جو یہ کہتا ہے معاذ اللہ محمد مصطفیٰ مٹی کے بشر تھے. اگر محمد مٹی کے بشر تھے پھر اللہ اس وقت کس محمد کے سامنے کہہ رہا تھا کہ مٹی سے بشر بنے گا؟ یار کوئی بندہ جا کے میرے نال بزرگ میرے توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ تین سے بنے گا. مٹیوں کے 4 نام ہیں جی قرآن میں. 4 نام مٹی کے ہیں. 3 سلسال، ہما، تراب. یہ 4 نام ہے اور اللہ نے 4 نام استعمال کیے. پہلا 3 بشر کی شے بنے گا 3. اس کے بعد ہے سلسال، پھر ہما، پھر تراب. 3 کسے کہتے ہیں؟ 3 اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں ملاوٹ ہو. توجہ ہے کہ سرکار نہیں؟ خشک مٹی سے بنتا کچھ نہیں، اس میں پانی ملانا پڑتا ہے. پانی ملائے تو وہ 3 بن جاتی، ملاوٹ ہو گئی. آگے ہے سلسال. سلسال اس مٹی کو کہتے ہیں جس سے آپ کو چیز بنا کے اسے تپش دیں، آگ کی یا سورج کی، اور وہ اتنی مضبوط ہو جائے کہ اسے ہاتھ لگائیں تو اس میں سے کھنکھنانے کی آواز آئے. اسے کہتے ہیں سلسال. ورن جاگی ہے تو ویلا اوکھا لیکن 2 منٹ میرے نال جاگی. توجہ ہے کہ نہیں؟ سلسال سمجھ آگئی جی؟ تسی بانی نو ویکھن لا پے ہو، میں تنوں سلسال سمجھا رہے ہیں. جس سے کھنکھنانے کی آواز آئے اسے سلسال کہتے ہیں. ہما اس مٹی کو کہتے ہیں جو گوندنے کے قابل ہو جائے، یعنی چکنائی والی. اے جی میں آٹا نہیں، وہ چکنائی والا ہو جاتا گوندنے والا پانی ملنے کے بعد، اسے کہتے ہیں ہما. تراب کہتے ہیں خالص مٹی. نہیں جاگیا میرے نال کوئی علی والا، مٹیاں تو رہ گئے. 3 کہتے ہیں ملاوٹ والی. تراب اشارت جعفری صاحب خالص. اسی لیے آپ کے میرے مولا کو اللہ نے کبھی ابو 3 نہیں کہا، ابو تراب کہا. ابو تراب کہہ کے بتایا علی ملاوٹ والوں کا باپ نہیں ہے. کوئی جاگے یار جنہوں گال سمجھ آ رہی؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ نے جب بشر بنانے کی پہلے یہ ارادہ ہے، سورہ صاد میں ہے، اللہ نے ارادہ ظاہر کیا. ارادہ ظاہر کیا کہ میں بشر بناؤں گا کس سے؟ مٹی سے. پھر سورہ الحجر میں اللہ نے ترکیب بتائی کہ کن مٹیوں سے بنایا؟ سلسال من حمائم مسنون. میں نے کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے. کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی. ہوں میں دسیں جی 2 ہی مٹیاں، سلسال کھنکھنانے والی، ہما گوندنے کے قابل ہونے. گوندی ہوئی مٹی، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے کھنکھناتی ہوئی گوندی ہوئی مٹی سے. تو چپ کر گئے یار، روزہ پتہ لگے. گوندا جانا ہاتھوں کے بغیر ممکن ہی نہیں. نہیں توجہ فرمائیں. دیکھیں ہاتھ کے پیچھے بازو ہے، بازو کے پیچھے کندھا، کندھا سینہ، سینہ جسم، جس کا جسم واللہ نہیں. اگر جسم نہیں تو سینہ نہیں، سینہ نہیں تو کندھا نہیں، کندھا نہیں تو بازو نہیں، بازو نہیں تو ہاتھ نہیں، ہاتھ نہیں تو گوندی کیسے؟ گوندی نہیں تو آیت رکھی کیوں؟ یہ شیعہ نے حیدر کرار کا عقیدہ ہے. یہ ممبر پہ بیٹھ کے اپنا عقیدہ پڑھ لو. ہمارا عقیدہ ہے اللہ جسم نہیں رکھتا. یہ ہے عقیدہ شیعوں کا. اللہ نظر میں نہیں آتا، اللہ چھونے میں نہیں آتا، کیونکہ اگر نظر میں آ جائے تو اللہ نہ رہے. اگر اللہ جسم میں آ جائے تو اللہ نہ رہے. وہ الگ بات ہے کہ سارے زمانے نے لکھا ہے کہ محشر والے دن کرسی پہ ہوگا. اللہ کرسی پہ ہوگا، کی کرے گا بیٹھ کے؟ انہیں نہیں امال چیک کرے گا اللہ جو ہے. اچھا نہیں اللہ جتنے لفظ اللہ آ جائے نا، ذات خدا، ذات پروردگار، وہاں کچھ نہیں نہ کہی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے اے مہینے نو رمضان نہیں آکھنا، معصوم نے فرمایا کہ رمضان آ گیا، رمضان ٹر گیا، رمضان شروع ہو گیا، رمضان مک گیا. فرمایا نہیں، ماہ رمضان اللہ کا مہینہ، کیونکہ رمضان اللہ کا نام ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟
اچھا اللہ کرسی پہ کرے گا کیا؟ اعمال چیک کرے گا، جدے چنگے ہو جنت، جدے نہیں ہو جہنم میں. ساری خدائی آئے گی اے اللہ لے پاس ہے تے اللہ اعمال چیک کرے گا بہ کے کرسی سہن ہوئے. نہیں اس کو میں بڑی آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں، جڑے بندے نو گل سمجھ آ گئی. میں اس بچے سے بیٹا ذرا پانی کا گلاس تو لے آؤ، ٹھیک ہے نا، مثال دے رہے ہیں. مت آخو مولوی نو روزے چ پیاس لگ گئی، یہ لے کے آ کے ادھر رکھے. اس بچے کا ادھر سے ادھر آ جانا اس بات کی دلیل ہے نا کہ میں ادھر نہیں، نہ پہنچے ہی نہیں. خدائی آ رہی ہے کرسی کی طرف. اس کا مطلب ہے مان رہے ہیں لوگ کہ جو کرسی پہ ہے وہ اللہ ہے، جہاں سے آ رہی ہے وہاں نہیں. تیرا میرے چھٹے معصوم فرماتے جو ایک جگہ ہو دوسری جگہ نہ ہو اللہ ہی نہیں ہوتا. نہ جڑا بندہ تھک گیا اس سے معافی ہے، جو جاگ رہا ہے اس کے لیے جملہ ہے میرا جھگڑا مذہب نہیں ہے، میرا فساد میرا مذہب نہیں ہے. شیعہ مذہب بڑے امن کا اور دلیل کا اور علم کا مذہب ہے، اس لیے کہ باب علم کے ماننے والے ہیں. بشارت جعفری سے لے کر وقار جعفر سے لے کر آخری آدمی تک جتنے بھی میری نگاہوں کی دسترس میں ہیں، میں انہیں گواہ بنا کر یہ دلیل بنا کے منبر پہ جو یہ کہتا ہے نا کہ جی اللہ محشر والے دن کرسی پہ ہوگا، جس کا بھی یہ عقیدہ ہے اعتراض کوئی نہیں. دعا ہے اللہ تمہارا عقیدہ سلامت رکھے. تم کہتے ہو کہ محشر والے دن اللہ کرسی پہ ہوگا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہارا یہ عقیدہ قیامت تک سلامت رکھے. ہم نہ سوال کریں گے، نہ فساد کریں گے، نہ اعتراض کریں گے، بس محشر کا انتظار کریں گے. جب محشر کا پردہ اٹھا پھر جو کرسی پہ ہوگا. کوئی جاگے یار علی والا میرے نال، جڑے بندے نو گل سمجھ آ رہی توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اللہ نے بنایا گوندی ہوئی مٹی سے، گوندی ہوئی مٹی. اچھا ہاتھ نہیں ہے تو گوندا کیسے؟ جس اللہ نے ہاتھ بنائے نہیں اس نے دکھائے ضرور ہے. قرآن میں اللہ نے اپنے ہاتھ دکھائے. پہلا ہاتھ سورہ فتح 48واں سورہ قرآن مجید کا اس کی 10 نمبر آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون ید اللہ فوق ایدیہم. حبیب یہ جو لوگ تیرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا دوسرا ہاتھ ہے ایتھے کسی نے اعتراض کوئی نہیں. میں دوجا ہاتھ پڑھنا تے سارے آنکھنے یہ کتھوں. ابلیس کو بلایا دربار، انہیں سجدہ نہیں کی. پتہ ہے لانتی کیوں بنا تھا؟ رب دا آکھا نہیں منیا تے دلیل کیڑی دیتی سی جی تو لتر پیس. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں اس سے بہتر ہوں، یہ فعل شیطان ہے. کیونکہ اس نے بھی یہ کہا تھا کہ میں اس سے افضل ہوں. جسے تو نے بنایا یہ مٹی سے، میں آگ سے ہوں، میں اس سے افضل ہوں. تبھی تو اللہ نے کہا تھا وقال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے بنایا دونوں ہاتھوں سے. کوٹ حسنان اگر تم جاگو تو میں مکا دینا جی تھے، لیکن دلیل ہے اس آیت پہ کوئی بندہ اللہ کے ہاتھوں کا انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. میں دلیل ہی پاڑ تو وڈی رکھن لگا نہیں. اچھا یہ بتائیے ساری کائنات کس نے بنائی؟ اللہ بنائی ہے نا. آسمان کس نے بنایا؟ زمین، چاند سورج ستارے، بشر اللہ نے بنایا. ہوں دسو بشر وڈا ہے کہ آسمان؟ آسمان ہی وڈا ہے. سوچن لا پیو کہ مولوی نے کی جواب دینا. آسمان وڈا ہے نا، زمین وڈی ہے. بشر 6 فٹ کا، وہ 7 فٹ دا 8 فٹ دا کوئی نکل آتا. پورے قرآن کی ضمانت ہے فراد درکاز بھی. بسم اللہ کی بے سے لے کے سینے والناس تک کوئی ثابت کرے اللہ نے کہا میں نے آسمان ہاتھوں سے بنایا. کوٹ حسن خان والا نتیجہ پھر میں تھوڑی چولی چ رکھن لگا تے تسی وصول کرتے کوئی نہیں پہ. زمین ہاتھوں سے بنائی، چاند سورج ستارے ہاتھوں سے بنائے. زمین آسمان کے لیے دن بتائے 6 ایام، میں نے 6 دنوں میں خلق کیا انہیں. سورس نہیں بتایا کیسے بنایا. بشر کے لیے کہا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا. میرے اللہ اتنا بڑا آسمان تو نے قدرت سے بنایا، 6 فٹ کے بشر کو بنانے کے لیے تیرے ہاتھ لگ گئے. عجب نہیں. اللہ کی آوازیں مت دیکھو بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے.
یہ دیکھو کہ ہم نے آسمان کے سر پہ تاج خلافت نہیں رکھنا، زمین نے ہمارا خلیفہ نہیں بننا، چاند سورج ستارے ہادی رہبر نہیں بنیں گے، بشر کو بنانا ہے میں نے اپنا خلیفہ۔ دونوں ہاتھ لگا کے قانون بنا رہا ہوں، میرا خلیفہ جب بنے گا دو ہاتھوں سے بنے گا، صحن جنت میں آدم بنے یا غدیر میں علی بنے۔ جڑی سمجھ آئی ہے یاروں سلام۔ میں نے بنایا ہے اپنے ہاتھوں، خالی بنایا ہے نہیں۔ اے ہونو سجدے علی گال ہوئی، اللہ صرف یہ نہیں کہ انہوں سجدہ کرنا ہے، ادھے تے چاہ ہی بڑے کیتے ہیں اللہ۔ فرمایا وَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتَهُ، جب اسے میں سجاؤں، اسے سنواروں، جب سجاؤں سنواروں۔ اے جڑے بندے حضرت آدم نو سمجھ دے نا مسکین جے بیچارے نبیین، توجہ ہے کہ نہیں؟ جنت چو کڈے گئے، کپڑے لوا لیتے گئے، تے زمین تے آ کے روندے رہے بیچارہ آدم۔ اتو غالب نے آ کے شیر سٹ دیتا، نکلنا کھول دے سے آدم کا سنتے آئے ہیں، لیکن تے ہر ذہن چے کہ مسکینی، چھوٹا موٹا نبی نہیں آدم۔ حضرت آدم اتنے بڑے نبی ہیں، لاکھوں برس کا عابد اسے سجدہ نہ کرے اللہ لانتی بنا دے۔ حضرت یوسف سے زیادہ حسین آدم نہیں، توجہ فرمائی تو بندے پریشان، اصل صرف حسن یوسف سنے نا، حضرت یوسف کا حسن قرآن میں نہیں لکھا ہوا، اللہ نے ان کے قصے کو احسن کہا ہے بس۔ گال تو آڈے سنانا لی قصے کو احسن کہا ہے۔ یوسف کا حسن مشہور ہے زلیخا کی وجہ سے، یہی دلیل تھی نا کہ عاشق ہو گئی تھی، اور اس نے اپنے عشق کی دلیل بھی دی تھی، لو او دلیل بھی اللہ قرآن نے رکھ دی تھی۔ اب پتہ چلا اس قصے کو احسن کیوں کہا تھا۔ زلیخا سے عورتوں نے پوچھا عاشق ہو گئی ہے، کوئی دلیل ہے تیرے پاس تیرے عشق کی؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ یوسف آئیں گے انہیں دیکھنا بڑا حسین ہے، وہ اللہ کی حجت ہے، وہ اللہ کا نبی ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ بادشاہ ہے مصر کا ہونے والا۔ اس نے دلیل کیا دی تھی؟ حضرت زلیخا نے کیا دلیل دی تھی؟ جڑے بندے دی توجہ ہے، کیا دلیل تھی؟ جب انہوں نے پوچھا عشق کی دلیل دے، انہوں نے کہا میرا عشق دیکھنا ہے، سچا ہے، اعتبار نہیں۔ انہوں نے کہا بتا تو صحیح۔ انہوں نے کہا پھر ہاتھوں میں چھریاں اٹھاؤ۔ پتہ نہیں شیعہ میرے نہ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، اللہ وہ کہہ رہی ہے میرا عشق دیکھنا ہے تو ہاتھوں میں چھریاں اٹھاؤ، تو واقعہ قرآن میں رکھ کے کہہ رہا سب سے آسان ہے۔ کہا یہی تو ہے، اس کے کہے کو قانون بنا رہا ہوں، عشق ثابت کرنا ہو تو ہاتھوں میں چھریاں اٹھانی پڑتی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی۔ آدم حسین ہے، دلیل قرآن سے ہے۔ اللہ کہہ رہے وَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَخْتُ، میں سجاؤں گا، میں سنواروں گا۔ جسے میں سجاؤں میں سنواروں، تو جسے اللہ سنوارے، جسے اللہ سجائے، یا اللہ سجا لیا ہے تو اسے سجدہ کرا۔ انہوں نے کہا نا، قانون لکھنے لگا ہوں قرآن میں، تے گل میں کرنے لگا آخری۔ ٹھیک ہے، اللہ انہوں اکھا کرا ہے، توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ آدم کو سجدہ کرا، اس نے کہا نہیں، ایک قانون لکھنا ہے۔ یا اللہ کیسا؟ کہا ڈھانچے کو نہیں ہوگا، بت کو سجدہ نہیں ہو۔ اگر بت کو ہوتا تو ہندو سچے ہوتے۔ ایک بت کو آپ کے فرشتے کر رہے تھے، چار کو ہم نے کر لیا، تو تمہیں اعتراض کیسے؟ اللہ نے بنایا آدم، سجایا آدم، سوارا آدم، پتلا بنا کے رکھ دیا، چہرہ، آنکھیں، ناک، کان، سارا جسم پتلا فٹ کر کے، اور لاکھوں برس تک سجدہ نہیں ہوا۔ اب قرآن کا یہ قانون ہے کہ سجدہ بت کو نہیں، کسے سجدہ؟ فیہ من روحی، جب اس میں روح آ جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم کا پتلا پڑا ہے، اسے سجدہ نہیں، سجدہ کسے ہے؟ روح کو۔ تو قرآن کا قانون ہو گیا نا کہ سجدہ روح کو ہوگا، بت کو نہیں۔
ہوں تو نیندر آنے لا پی تو میں تھوڑا جگا لوا. ماشاء اللہ نمازاں پڑھیاں صحیح الحمدللہ پڑھیاں نا جی, سجدے کیتے جی, مستحب چ بھی واجب چ بھی. ایک نماز تے ہے بھی واجب تے پڑھی دی بھی جماعت نال تے پڑھی دی بھی امام دے پیچھے تے او دے چ سجدہ کوئی نہیں. وہ نماز جنازہ ہے. کبھی سوچا ہے نماز جنازہ میں سجدہ کیوں نہیں؟ کیونکہ آگے روح نہیں. میں کڈے مزے نال سانو ساریاں گنا کھول دئی آ رہے ہیں تو تسی چپ کر کے وصول کری آ رہے ہیں. آگے پڑھا ہوتا ہے بت, سجدہ کوئی نہیں. واجب کی نیت سے پڑھو نماز, سجدہ نہیں کرنا. کیوں؟ روح نہیں ہے. اس کا مطلب ہے سجدہ ہے روح کو. کوٹ حسن خان والو بات میری پہنچی ہے نہیں پہنچی, میں اپنے حصے کی نوکری کر کے آپ سے ہی دعا چاہتا ہوں. دو ڈھانچے ہیں اس منزل, اس مقام پر جو مجھے قرآن اور حدیث اور تاریخ اور تفسیر میں نظر آئے. ایک آدم کا پتلا عرش پر, ایک کعبہ فرش پر. ابراہیم جی میرا مالک میرا گھر بنایا. دو نبیوں نے چھت بنایا, دیواریں بنائی, دروازہ بنایا, بنا کے چلے گئے تو پڑا رہا. اللہ کے گھر کو سجدہ ہی نہیں ہوا ہزاروں برس تک. یہ بھی ڈھانچہ, وہ بھی ڈھانچہ. کوئی جاگ رہا ہے میرے ساتھ علی والا؟ یہ بھی ڈھانچہ وہ بھی ڈھانچہ. نہ آدم کے ڈھانچے کو سجدہ, نہ کعبے کے ڈھانچے کو سجدہ. آدم کے پتلے کو سجدہ تب ہوا جب پتلے آدم میں روح آدم آ گئی. کعبے کو سجدہ تب ہوا جب 13 رجب کو اسم علی آ گئے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ علی روح ہے, کعبہ ہے, روح ہے, نماز ہے. علی روح ہے, علی روح ہے. روح زندگی کا نام ہے. روح زندگی کو کہتے ہیں. زندگی ہے, علی ہے تو زندگی. میں جے وانڈ کٹ جاں تو ناراض نہ ہو سو. علی ہے روح, روح ہے زندگی. اس کا مطلب علی ہے تو زندگی, علی نہیں تو ہلاکت. میں نے نہیں, ایک بڑی شخصیت نے کہا تھا علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. نہ نماز جنازہ میں سجدہ کیوں نہیں؟ کیونکہ آگے روح نہیں. کعبے کو سجدہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں روح ہے. نہ نمازوں سے بعد میں نکالنا. کعبے کو سجدہ کرتے ہو تو پہلے فیصلہ کر آج بھی اندر علی موجود ہے. جڑے بندے نو گال سمجھ آ گئی ہے. اسی کعبے کو بچانے چلا ہے حسین. سلامت و آباد. اب صبح شام حال سنانے نہ ہوں گا نانا, میں اب چراغ جلانے نہ ہوں. نانا کے روزے سے آخری چراغ جلا کے اٹھا, یہ جملے کہے. انیس فرماتے ہیں ماں کی قبر پہ آیا, بھائی کی قبر سے اٹھا جنہوں نے جنت البقیع کا فوٹو دیکھا ہے یا زیارت کی, اللہ لے جائے تمہیں زیارت. کتنی دور ہے بادشاہ حسن کی قبر سے سیدہ کی قبر. مقتل کہتا ہے دونوں قبروں پہ ایسے آیا جیسے فاتح میدان میں چلتا, لیکن بھائی کی قبر سے اٹھا, ماں کی قبر پہ ایسے آیا جیسے اکبر کی لاش میں آیا تھا. سینے سے لگایا, اما لہو میں ڈوبا ہوا چمن دیکھنے چلو, زینب کے ہاتھوں میں رسن دیکھنے چلو. ابھی میرے بھائی نے جناب عباس کا تذکرہ کیا کہ علی کی بیٹی کو بڑا مانتے, سیدوں کو بڑا مانتے. جملہ ٹھیک ہے لیکن ادھورا ہے. صرف علی کی بیٹی کو نہیں, محمد کی بیٹی کو بڑا مانتے. حسین جس کے کرتے شیخ کیا ہی ہوں, میرا غازی بلا میری قبر پہ. ام البلین کا لال قیام میں نہیں, قبر زہرا پہ رکوع کے عالم میں.
आकाज़ादी मेरे लिए क्या हुक्म है, जिसने हाय करनी। अनीस फरमाते हैं बेचारे जाफर साहब तोहफा दे के जा रहा, समेट दिया हर चीज अनीस ने, मीर अनीस ने। जब जनाब अब्बास ने कहा ना कि आकाज़ादी मेरे लिए क्या हुक्म है, अनीस फरमाते कब्र ज़हरा से आवाज आई, मेरा शबीर है अब तेरे हवाले अब्बास। कोई गुर्बत में इसे मार ना डाले अब्बास। जब तक तेरे सांस में सांस बाकी है मेरे शब्बीर का ख्याल रख। बस तैयारी का हुक्म, दो जुमले पढ़ना चाहता हूं। अली की बेटी की इज्जत का एक जुमला और एक गुर्बत का पढ़ना, इससे मुख्तसर हो नहीं सकता। हर हुजरे पे जनाब अब्बास ने सदा दी, तैयारी की। एक हुजरा ऐसा आया अल्लाह जाने कितनी इज्जतों वाली है, अल्लाह की हुज्जत खुद चल के आई, माथे पे हाथ रखा, सलाम किया, सफर की तैयारी का पैगाम दिया, उठने लगी, पैर उठा के दहलीज पे रखना चाहती थी, या उम्मुल बलील के लाल ने नीचे हाथ की, हाथ रख के कहते मेरी गुर्बत का वास्ता अभी बाहर ना। बीबी का पैर वापस हुजरे में आए, एक जस्त में गाजी घोड़े की जीन पे रकाबों में जोर दिए, खड़ा होकर जीन पे अल हिजाब। शब्बीर तड़प के कहते किससे कह रहे हो? कहा आसमानी मखलूक से कह रहा हूं, पर्दा करो अली की बेटी बाहर आ रही है। पर्दा करा के दहलीज पे माथा रख के कहते कराया हूं पर्दा। इतनी इज्जतों वाली है, दोनों हाथ, एक हुसैन की अबा, एक जनाब अकबर की। पहला पैर उठा के दहलीज पे भी रखा है, शब्बीर ने कुरान पढ़ा। 12-18 बनी हाशिम के हाथों से हाथ मिले, अली की बेटी चल रही थी, 18 बनी हाशिम कुरान की आयतें पढ़ के निछावर कर रहे थे। अब पूछ सकते हो ना वो उम्मुल बनीन का लाल क्या कर रहा था? सारे हाशमी कुरान पढ़ते थे, उम्मुल बनीन का लाल पीछे जमीन पे बैठ के अली की बेटी के पैरों के निशान मिटा के रो रो के कहता मर जाता गाजी, मेरी जिंदगी में तुझे घर से बाहर ना आना। 14वें कदम पे अबाओं से हाथ छूटे, जमीन पे बैठे। हुसैन ने देखे कहा क्या हुआ है? शब्बीर कितना चलना है, मैं थक गई। बस खत्म होगी बात। बादशाह हुसैन ने सवारी करीब बुलाई, ये इज्जत का जुमला पढ़ो, गुर्बत का एक ही पढ़ना। हर हाशमी ने हाथ आगे, पुपियम्मा पैर रख मैं सवार करा, पुपियम्मा पैर रख मैं सवार करा। यहां तक कि हुसैन ने आके कहा बहन मेरे हाथों पे पैर रख मैं सवार कराऊं। खड़ी रही, सारे हाशमी ने हाथ आगे किए। कोट हसन खां वालों उम्मुल बनीन का लाल सजदे में था, सजदे में सर रख के कहता तू उसकी बेटी है जिसके पैर मोहरे नबूवत पर आते थे। आज नौकर के शानों पे पैर रख मैं तुझे माबल में सवार कराऊं। ये इज्जतों का जुमला मैंने आपके सामने पढ़ा है। इतनी इज्जत के साथ गाजी ने माहमल में सवार कराया। बस ये नक्शा तेरे जहन में बैठ गया तो गुर्बत का एक जुमला काफ़ी है तेरी हाय के लिए, और अल्लाह तेरी हाय को पाक ज़हरा के मुकदमे में गवाही के तौर पर शामिल करे। माहमल में आ बैठी अली की बेटी, कितनी देर लगती है बैठी हुई सवारी को उठ के खड़े होने में। इससे पहले अली की बेटी की सवारी उठ के खड़ी होती, हाशमी बिजली की तेजी से अपने अपने घोड़ों की जीनों पे आ गए, हाथों में तलवारें संभाली, काबा बन गई अली की बेटी की सवारी। हाजी बन के हर हाशमी तवाफ कर रहा था। सबसे आगे गाजी अब्बास हाथ में बाबा अली की जुल्फिकार अल हिजाब की सदाएं देते हुए, ये है अली की बेटी की इज्जत। कोट हसन खां वालों, ये थी 28 रजब की तैयारी जो इतनी इज्जतों से अब्बास लेके चला, और वो थी 11 मुहर्रम। हाथों में हाथ कड़ियां थी, सर पे बुरका कोई नहीं था, बगैर पलान वाले ऊंट के करीब खड़ी होके एक दफा फुरात की तरफ देख के कहती अब्बास आज बहन को सवार नहीं कराएगा। गाजी देख ज़ैनब शाह